وعلیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ آج میں تھوڑی سی بات کروں گا پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر۔ دراصل میں آپ کو سمپل وے میں سمجھاتا ہوں کہ بیوروکریسی ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی کہ آپ ریاست کے کسی بھی ادارے میں جائیں، آپ جوڈیشری میں جائیں، آپ پولیس میں جائیں، آپ یا وابڈا میں جائیں، آپ جہاں بھی جائیں، تو ان سے بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ منسٹر لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو منسٹر ہیں، یہ جو حکومت ہے، یہ دراصل ہماری نہیں ہے، کہ حکومت کوئی اور ہے اور جو عوام ہے وہ کوئی اور ہے۔ کہ عوام ایلین ہے، حکومت اسی زمین کے رہنے والی ہے۔ تو کہ وہ عوام اور حکومت کے درمیان کا جو فاصلے کو، جو گیپ کو فل اپ کرتی ہے، اس کو بیوروکریسی کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے وہ میرے خیال میں زوال کا شکار ہے۔ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم بیوروکریسی کو بحال کریں گے، ہم میرٹ لائیں گے، لیکن اس وقت عمران خان کی حکومت کو تقریباً ڈیڑھ سال سے بھی اوپر میرے خیال میں ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں کوئی خاصی تبدیلی آ رہی ہے۔ اب دو چار پوائنٹ ہیں جو پاکستان کی بیوروکریسی کو بدل سکتے ہیں۔ اب یہ جو موجودہ سسٹم ہے بیوروکریسی کا، یہ انگریز کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یاد کیجیے گا۔ انہوں نے یہ جو سسٹم بنایا تھا، اب آپ کو اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو جاننا ہوگا کہ 19 سے پہلے پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی 1990 سے، وہ بہت اچھی تھی۔ اس کے بعد یہ زوال کا شکار ہوئی۔ اس کے بعد اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہ جو پاکستان میں جو بیوروکریٹس کو لگانے کا جو نظام ہے وہ ہے CSS کا امتحان۔ جو CSS کا امتحان ہوتا ہے، اس میں ایک تو ہائیسٹ مارکس رکھے جاتے ہیں، کہ اگر کسی نے 100 نمبر لے لیے ہیں، میں مثال کے ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کے نمبر تو زیادہ ہوتے ہیں، اگر کسی نے 100 نمبر لے لیے تو اس کو تھوڑا سا ہائیسٹ رینکس پر اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اگر اس سے نیچے والے نے 90 لے لیے، اگر اس کے نیچے والے کہ اگر 88 تک آپ نے لے لیے تو آپ کو پولیس میں کہیں نہ کہیں جوڈیشری میں آپ کو لگا دیا جائے گا اچھے سکیل پر۔ اگر آپ نے 87 مارکس لے لیے تو آپ کہیں کے نہیں رہے، آپ کی جو 2 سال کی جو پڑھائی تھی وہ ایک قسم سے کہ ضائع ہو چکی۔ کہ یہ جو نظام ہے، یہ پھر اس لحاظ سے تو ظالمانہ نظام ہے نا۔ اس کے بعد جب آپ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اس امتحان میں سے، اس کے بعد آتا ہے آپ کا ایک انٹرویو میں 3-4 بندوں کا بورڈ بیٹھتا ہے، وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ان کے کویسچن پر پورا اترتے ہیں تو وہ آپ کو ایک فیلڈ بتاتے ہیں، آپ نے اس میں جانا ہوتا ہے۔ وہ آپ کی مرضی نہیں پوچھتے۔ جب آپ کی مرضی نہیں پوچھتے تو اس کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہے وہ CSS میں کہ انگلش کو سب سے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انگلش کے ساتھ ساتھ چوائس دے دینی چاہیے۔ انگلش کے ساتھ ساتھ اگر آپ چوائس میں فرینچ رکھنا چاہیں، عربک رکھنا چاہیں، آپ کو کوئی اور ملک کی آپ کو چائنیز آنی چاہیے، انگلش صرف کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ یہ جو منسٹر لگتے ہیں، کہ اگر ایک CSS پاس آؤٹ بندہ ہیلتھ کا منسٹر لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسانوں کے ہیلتھ کا منسٹر لگ گیا ہے، وہ بعد میں وائلڈ لائف کا منسٹر بھی لگ سکتا ہے، وہ بعد میں وزارت تعلیم بھی لگ سکتا ہے، کہ وہ کسی چیز کا بھی سیکٹری لگ سکتا ہے۔ تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اگر جو انسان وائلڈ لائف کا ہیلتھ منسٹر رہ چکا ہو اور اس کو لگا دیا جائے انسانوں کا ہیلتھ منسٹر، تو کیسا رہے گا؟ تو یہ جو سارا کا سارا نظام ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، میرے خیال میں اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اب یہ صرف CSS ہی نہیں ہے، پاکستان کا پورا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے وہ سارا کا سارا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ HEC کے مطابق 80% ٹیچرز کو
پڑھانا نہیں آتا. دے آر unable ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس روم. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیچر کی ڈیفینیشن ہے جو ٹیچر کنیکٹ کرتا ہے بچوں کو, ٹیچر ریپو بلڈ کرتا ہے, وہ نہیں کر پا رہے. اور ان دا سیم میں جیسے بیوروکریسی کا حال ہے ویسے ہی پاکستان کی ایجوکیشن کا حال ہے. جب تک یہ بیوروکریسی پاکستان کی ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت عام بندے کے مسائل حل نہیں ہونے والے. وہ اسی طرح سے حکومت کسی اور پلینٹ سے ہے, عوام کسی اور پلینٹ سے ہے, اور جو بندہ اوپر سے لگایا گیا ہے ایک تو وہ انگلش میں ٹاپ کر کے آئے. اب انگلش میں کون ٹاپ کرتا ہے؟ انگلش میں وہ لوگ ٹاپ کرتے ہیں, سی ایس ایس کا وہ امتحان ٹاپ کرتے ہیں جو لاہور سے, جو جس نے اچھی کالج سے تعلیم حاصل کی ہو. یہ تو نہیں کہ ڈی جی خان کا کوئی ٹرائبل ایریا کا بچہ جو ہے نا لاہور کے ایک اسٹوڈنٹ سے کمپیٹ کر سکے. کرتا ہوگا لیکن بہت کم کرتا ہوگا. تو اب وہ لوگ ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں تو وہ ہماری سچویشن کو, ہمارے حالات کو کبھی نہیں سمجھیں گے. تو اس پر تھوڑی سی ڈسکشن تھی جو میں نے کرنی تھی. تو تھینک یو سو مچ. اگر آپ یہ میرے اپنے اوپینین ہے, یہ میرے اپنے اوپینین ہے, آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. کیپ واچنگ آور چینل. اللہ حافظ. بائے بائے.